جاء علی الفرس، ماروتی میں بیٹھ کر کیوں نہ آئے؟ مانگ رہا ہے نا تو دے دو، کچھ دے دو اس کو۔ اب اس کی تشریح میں لگ جاؤں گا میں تو سبجیکٹ ادھر دوسرا ہے اپنا۔ کیوں مانگ رہا ہے، کس کام کے لیے مانگ رہا ہے؟ مسجد مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ، اسلام کا، دعوت دین کا تقاضا۔ اگر ماروتی میں بیٹھ کے آیا ہے مسجد مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے، مت دو آپ اس کو۔ اگر دو گے تو گویا سانپ پال رہے ہو گے آستین میں۔ اگر وہ اپنی آل اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، محتاج ہوں، ایکسیڈنٹل ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں، تو ضرور دیجیے، طنز مت کیجیے۔ ماروتی میں آیا ہے، جب یہ نکلتے تھے گاڑی گھوڑے میں نکلتے ہیں، ویل چیئر میں نکلتے ہیں، رکشے میں، ایک صاحب مائک لے کے نکلتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، مولوی صاحب آئے تھے، میری بچیاں ہیں، ایک حافظ ہے، اور اللہ کے واسطے اتنا اور اتنا دو آپ ان کو۔ وہ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں مولوی صاحب، بچی ان کی حافظ ہے لے کے گھوم رہے ہیں، دیجیے آپ۔ مانگنے والے کا حق ہے۔ دکان گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، بھگوا کلر پہن کے یا پھر ہرا کلر پہن کے آیا ہے، مانگ رہا ہے۔ اگر وہ نبی کے واسطے سے مانگ رہا ہے تو مت دو، اور اللہ کے واسطے سے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی دے دو۔ بھگوا کلر والا غیر مسلم اگر وہ حوالے دے رہا ہے اپنی میاں اور دادا کے، مت دو۔ جب تو انہی سے مانگ رہا تو بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ جا کے تو انہی سے مانگ رہے نا، بابا سے، اپنی میاں سے مانگ لے، شیرہ والی سے، گھر کو بھیک مانگ رہے تھے۔ دعا مسجد مدرسے والے کو مت دو، کیوں کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، صرف مسلک کا کام کر رہا ہے۔ مدرسہ اہل حدیث کا ہے تو اہل حدیث تیار ہو رہے ہیں۔ اور کس سے چھپا ہے معاملہ اہل حدیثوں کا؟ ایک ہی مسجد میں ایک ہی مسلک والے کمیٹی بنا کے سارے دائرے توڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو میں کر رہے ہیں۔ بڑے ویڈیو کا بھی یہی حال ہے، مسجد مدرسے اڈے دیکھ رہے ہیں، اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، یہ پھکیٹا باہر سے آیا تھا اور اب لکھپتی کروڑپتی بن گیا، دوسرے نے بھی دیکھا دیکھی میں دکان کھول لی۔ اور یہ بیوقوف قوم دیے جاتی، مسجد مدرسے کے نام سے آنکھیں بند کر کے دیے جاتی ہے، کچھ تو دیتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے تمہارا 1 روپیہ۔ بات 1 روپے اور 1 لاکھ اور 1 کروڑ کی بات نہیں ہے، جھنڈے کی مدد کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ لوگوں اتنا تو سوچو کہ یہ تمہارا روپیہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا گل کھلا رہا ہے۔ معلوم کرو نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے تو دو نا، دیتے رہو نا۔ اور گناہ اور سرکشی کا کام تو یہ مسجد و مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ یہ گناہ اور سرکشی کے کام ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، بریلوی کے مدرسے میں وہابی نہیں بنے گا اور وہابی کے مدرسے میں بریلوی نہیں بنے گا۔ شیطان مردود نے یہ اڈے بنائے اور باقاعدہ صاحب ادھر بریلوی ایک پہلوان تو ادھر وہابی دوسرا پہلوان آپس میں لڑتے رہو، اور جب الیکشن آ جائے، دنیا داری کا معاملہ ہو، الیکشن کا معاملہ ہو تو دونوں ایک ہو جانا اور اپنے باپ کو ووٹ دینا، اپنے باپ کو، جو بھی ہو اس کا، کافر مشرک، کافر مشرک، کافر مشرک، ذرا بھی تمیز مت کرنا کہ وہ شرک کرنے والا ہے، کفر پرست ہے، مندروں میں جا کے مورتیوں کے آگے جھکتا ہے، صرف ناٹک کرتے رہنا ممبروں پہ۔ شرک اچھی چیز نہیں ہے، شرک بہت گندی چیز ہے،
شرک ناقابل معاف گناہ ہے، اور مشرکوں کو پوجتے رہنا، مشرکوں کو پوجتے رہنا، خدا کی قسم یہی تو حق ہے۔ اور اگر یہ سب باتیں غلط کر رہا ہوں تو تمہارا جوتا ہے میرا سر۔ کوئی مائی کا لال مسجد کے اندر یہ بات نہیں کر سکتا، دوسرے دن متولی اور ممبران اس کی چھٹی کر دیں گے۔ شب القدر ہے اور غالباً 27ویں شب ہے نزول قرآن کی، اغلب 27ویں شب۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ قرآن کا جو میٹر ہے، قرآن کا جو مقصد، وہ آپ کے سینے میں نازل ہو جائے، آپ کے سینے میں اللہ اتار دے۔ کس دنیا میں جی رہا ہو مسلمانوں؟ کس دنیا میں جی رہا ہو؟ دین کا شعور نہیں تم کو، قرآن کا شعور نہیں تم کو۔ دو کوڑی کا ملا تمہارے چندے پر پلنے والا، تم سے بھیکے مانگ کر پلنے والا تم کو دین بتائے گا، تم کو دین بتائے گا، دھرم بتائے گا تم کو۔ خدا کی قسم میں نے عرض کیا نا کہ اگر ذرا بھی دین سے واقفیت ہوتی تو چندے کو اپنے اوپر حرام کر لیتا، جیسے میں نے کیا 20 سال پہلے۔ مدرسے کا آدمی ہوں میں، باقاعدہ فن فقیری پڑھ کر آیا ہوں، فن فقیری۔ ابو الفتح الاسکندری ایک فرضی فقیر کو سمجھ کے آیا ہوں کہ کیسے مانگے جاتے ہیں پیسے اور جیب کیسے کاٹے جاتے ہیں عوام کے جیب کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ میں باقاعدہ پڑھ کے آیا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے پیشہ بنانے سے، اس فن کو پیشہ بنانے سے بچایا، اس فن کو پیشہ بنانے سے بچایا اللہ نے مجھ کو کہ میں آٹو چلا لوں گا، ٹھیلیا ڈھکیل لوں گا، حالات جیسے بھی ہوں گے گھر کے اور خاندان کے اس کو کور کروں گا، لیکن اس قوم سے پیسہ نہیں مانگوں گا، اس قوم سے پیسہ نہیں مانگوں گا۔ ابھی یہ بات نہیں کہ یہ قوم حلال خور ہے کہ حرام خور ہے، جو بھی ہو، حلال خور ہو بھی تو پیسہ نہیں مانگوں گا۔ یہ ہے علماء حق کی شان۔ اب کاہے کا ڈر؟ ارے بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، اب کاہے کا ڈر؟ سنیے بات کو، سنیے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ایک آزاد مرد سے جو قرآن لے کے بیٹھا ہے آپ کے سامنے، قرآن، اور کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارا سرمایہ حیات ہے، خدا کی قسم اس کے بغیر تم عزت کی زندگی نہیں جی سکتے۔ اب باپ رے، دھاندلیوں کا کیا ذکر کروں یار، ابھی یوں ہی چلے جائے گی یہ رات، 3 یوں ہی بچ جائیں گے، 12 تو بج چکے، 3 بھی یوں ہی بچ جائیں گے، کیا ذکر کروں؟ اب باپ رے، بڑے سیانے بیل، نام لے کے جب عوام کے سامنے بتاتا ہوں تو کلیجوں میں چھریاں چل جاتی ہے، ہمارے مسلک کو بولتا تو کم وقت میں زیادہ باتیں سمجھانی ہے مجھ کو۔ کیا معلوم کل قبرستان میں ہو ہارون عمر یہ اٹیک، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میرے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، کھول کے تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکھنڈی ہے، باطل پرست، وہابی اور سنی، اس پر بھی اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر تمہارا معاملہ اللہ سے ہے۔ جب میں جاؤں گا اللہ کے پاس کھڑے ہو، مر کے بتا دوں گا اللہ تو عالم الغیب ہے، جتنی صلاحیت تھی اتنا کام کر کے آیا ہوں، اللہ قبول فرما لے، تو عالم الغیب ہے۔ میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، میں نے کسی حکمت اور مصلحت کا خیال نہیں رکھا، بس میرے سامنے ایک ہی مصلحت تھی کہ بندگان خدا کو بتایا جائے کہ تم شکار ہو گئے ہو باطل کا، اور باطل کی شکل میں، شیو سینا اور بجرنگ دل کی شکل میں نہیں آئے، وہ تو ہائٹ کھلا
باطل اس وقت وہابیوں اور سنیوں کی اور شیعوں کی اور مسلک پرستوں کی اور فرقہ پرستوں کی شکل میں ہے، فرقہ پرستوں کی شکل میں ہے۔ تم اگر بچنا تو ان سے بچنا۔ ارے باپ رے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ 4 آدمی آ رہے ہیں محلے کے 3rd کلاس، 4 آدمی آ رہے ہیں، ہر مسجد کا حال ہے، مگر غیر مسلک والا برداشت نہیں، غیر مسلک والا برداشت نہیں۔ اگر اس نے دیکھا متولی نے کہ یہ میرے خلاف بولے گا یا بول سکتا ہے یا تنقید کرے گا یا ٹپڑی کرے گا، ٹپڑی کرے گا، اس کو مسلک کے نام سے باہر کر دیتا ہے، نکلو نکلو، تم کو آنا تو ہمارے مسلک کے مطابق رہنا پڑے گا، ہمارے مسلک کے مطابق رہنا پڑے گا، ہمارے مسلک کے مطابق نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ ایک بہانہ ہی ان مردوں کو مسجد سے نکالنے کا، کیونکہ وہ کچھ غلط دیکھیں گے تو بولیں گے، ان کو نکالنے کے یہ بہانے ہیں۔ بات کو آگے بڑھائیں تو پھر بڑھتے جاتی ہے۔ حرم شریف میں کیوں جاتے ہو؟ وہاں بھی تو غیر مقلد کا قبضہ ہے، وہاں بھی تو وہابیوں کا قبضہ ہے، تمہارے بقول جاتے کیوں ہو؟ نماز پڑھتے ہیں، بولے نیت نہیں کرتے، کتنا اچھا مسئلہ ہے۔ ایک بول رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بولے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی اپنے کو، وہابیوں کو۔ ایک کام کرنا، نیت مت کرنا، بس اٹھک بیٹھک کر لینا، بس اس کے بعد آگے دوہرا لینا۔ کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں صاحب۔ ارے باپ رے، ادھر دیکھو تو گھر کے بچے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہے، لڑکیوں کے ساتھ۔ ادھر بیچاری بچی بوائے فرینڈ بنا رہی ہے غیر مسلم لونڈوں کو۔ یہ تمہاری داستان ہے بربادی کی، اسکول اور کالج کی کانوینٹ سے شروع ہوتی ہے، اب تو بھاگوت گیتا بھی پڑھنا انیوارے کر دیا نا۔ کون کرے گا یہ بات؟ جس دن یہ بات کوئی کر لے گا، مولوی خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں میں، چھوٹی مسجد ہو یا غریب نواز، جامع مسجد ہو یا عمر بن خطاب، کان پکڑ کر نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا جادو ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے۔ لوگوں، تم کس کو سننے جاتے ہو؟ کہاں نماز پڑھنے جاتے ہو؟ کس کو پیسے دے رہے ہو؟ یہ ہیج مدہ 20 سالوں سے ان کی ایسی تیسی کر رہا ہے، جواب نہیں ہے، جواب بس اتنا کیا انہوں نے، اس کو روکو، اس کو چوراہے پہ آنے مت دو، اس کی تقریریں مت سنو، بہن جاؤ مت۔ ایک طرف میرے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، دوسری طرف عوام کو سننے نہیں دے رہے۔ کیا یہ بات آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہر جمعہ کو عشاء کے بعد 9 سے 11 تک آئیے، قرآن سنیے۔ یہ صرف شب قدر میں ہونے والا کام نہیں ہے، ہر ہفتے ہوتا ہے، ویکلی 10 جمعہ کے دن بعد نماز عشاء۔ شاید اللہ آپ کی جہالت کے میل کچیل کو دور کر دے، حق آ جائے آپ کے اندر۔ ڈٹ جاؤ، اکیلا ڈٹا ہوں 20 سال میں، جس دن سے شعور آیا ہے ڈٹا ہوں۔ کیا ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے؟ جو مرنے کو تیار ہے اس کو موت کا کیا آپ دھمکی دو گے؟ کیا دھمکی دو گے؟ کیا حکم بناؤ گے؟ ارے باپ رے حکومت، ارے باپ رے حکومت کیا کر لے گی حکومت؟ موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا جا کے، اور ابراہیم نے اپنے باپ اور نمرود سے کہا جا کر، نمرود سے، اس کی اولاد ہوں میں، مصلحت صرف یہی ہے کہ ہنڈی اتھن پہ ہے تو آگ گھٹاؤ کہ بڑھاؤ؟
घटाओ, हंडी अगर अधन पे है तो घटाओ, और अगर उस पे है तो बढ़ाओ। छोटी सी हंडी है, अगर 2 किलो बना रहे हो तो बारीक लकड़ियों से भी बन जाएगी। 1 क्विंटल की अगर देग बना रहे हो तो डूंडे लगेंगे, डूंडे। हिकमत ये है, मसलहत ये है, मर्ज को दूर करना है डॉक्टर के नजदीक। अगर बच्चा है तो आधी गोली और पाव गोली चम्मच के पानी में घोल कर, हलक खोल के, मुंह खोल के, नाक दबा के उतार दो उसको। जवान है तो 1 गोली और बुढ़ा है तो 2 गोली। ये हिकमतें हैं। हिकमत ये नहीं है कि साहब हिकमत का तकाजा है कि बच्चा है इसको दवा न दी जाए, साहब मर जाएगा, बीमारी की मौत हो, बीमारी की मौत मर जाएगा वो। मेरे भाइयों, आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बख्शवाएं, अल्लाह से बख्शवाएं, शब कदर है, आखिरी अशरा है निजात का, जहन्नम से निजात का आखिरी अशरा है, और चाहते हैं जहन्नम से बचना तो खुदा की कसम अल्लाह पर वैसा ईमान लाए जैसा इब्राहिम ने लाया था, जैसा मूसा ने लाया, जैसा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। मक्का का सबसे बेहतरीन इंसान, अमीन, सादिक, चर्चे थे मक्का में जिसके, लेकिन जब उसने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफले हो, कि इस कलीमे को पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे, फौरन मक्का वालों ने समझ लिया, क्योंकि उनकी ज़बानी अरबी थी, कि मोहम्मद क्या कहना चाहता है कि अब खाने काबा का मुतवल्ली मैं रहूंगा और वहां से अल्लाह के हुक्म को नाफिज करूंगा। अब तुम नहीं रहोगे चचाओ, खानदान के लोगों, मक्का के लोगों, तुम मेरे पीछे रहोगे, मैं आगे रहूंगा, तुम मेरे आगे नहीं जा सकते। अब मेरी चलेगी अल्लाह के हुक्म से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। ये क्लियर बातें उन्होंने समझ लिए थे, सब क्लियर बातें थी। आज समझने की जरूरत है हमको इस दौर में। आज भी है वही सब आजमाइशें जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थी, कि आग है, यानी आजमाइशें हैं, आग है, नमरूद है, औलाद इब्राहिम है, आग है, औलाद इब्राहिम है। तो औलाद इब्राहिम कौन? हम और आप। औलाद इब्राहिम में हम और आप हैं। अगर आप और हम मिलकर इस्लाम की तबलीग नहीं करेंगे तो क्या गैर मुस्लिम करेंगे? तो इकबाल कहता है आग है, यानी आजमाइशें, आग है, औलाद इब्राहिम है और नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? आजमाइशें खत्म नहीं होगी क़यामत तक। ईमान ऐसा पैदा कीजिए जो सारे आजमाइशों को चैलेंज करे। रसूलुल्लाह ने किया, 23 साल में अरब फतह हो गया, डंका बज गया इस कलीमे का, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि भाई ये दीन कंप्लीट हो गया, ये सिस्टम कंप्लीट हो गया, सारी ताकत और सारे पावर अब ये काफिर और मुश्रिक और बातिल से छिनकर अल्लाह वालों के हाथ में आ गए, अल्लाह वालों के हाथ में आ गए। अब सिर्फ तकरीर नहीं करेगा मोहम्मद और उसके साथी, अब लपक कर तुमको मारेगा, ताकत के जोर पर कुचलेगा बुराइयों को, ताकत के जोर पर कुचलेगा बुराइयों को, और ताकत के जोर पर फरोग देगा अच्छाइयों को। ये है इस्लाम ये नहीं है कि हारून उमरी के सामने सारी बुराइयां होते रहे और वो बेचारा उड़ता रहे, बचता रहे, पावर ही नहीं है पास में, पावर ही नहीं, दुर्रे उमर है ही नहीं, तलवार खालिदी है नहीं कुछ, बस एक नसीहत, मेरे भाई ऐसा मत कर, मेरे दोस्त ऐसा मत कर, देख अच्छी बात नहीं है, देख कुरान में ऐसा है, देख हदीस में ऐसा है, देख कुरान में ऐसा है, देख हदीस में ऐसा है, नहीं, तकरीर नहीं,
مدینہ کی زندگی میں، مدنی زندگی میں تقریر نہیں، بس ایک طاقت، کھال کھینچ لوں گا تمہاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور جیسا ابھی پاور اور طاقت باطل کے پاس ہے، کفار مشرکین کے پاس، لوک تنتر کے پاس طاقت اور پاور ہے، وہ تمہاری کھال کھینچ رہا ہے۔ کیا کیا انیوار ہے یہ بتاتا رہتا ہے۔ برتھ کنٹرول انیوار ہے، برتھ کنٹرول گناہ عظیم، ناقابل معاف گناہ، برتھ کنٹرول لکھو اپنی گاڑی میں 1 2 بس بس۔ اب تو گیتا، بھاگوت گیتا پڑھنا ضروری ہے ہر ککشا میں۔ اگر مستقبل سنوارنا چاہتے ہو تو میٹرک کرنا ضروری ہے، اور میٹرک ہونے تک میں تمہارا شدھیکرن کر دوں گا، تم مسلمان اندر سے نہیں رہو گے۔ جو جو چیزیں قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس کو تم فقریہ بیان کرو گے اسمارٹ بن کے۔ راشٹریہ ایکتا، راشٹریہ ایکتا، دھرم نرپیکشتا، دھرم نرپیکشتا، سدبھاونا، سدبھاونا، کائے کی سدبھاونا، قومی ایکتا۔ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننے والے اور 17 خداؤں کو ماننے والے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے دھرم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے صرف اسلام ہی حق ہے اور قابل قبول ہے۔ بتائیے علماء کرام، مولویان نظام، آپ بتائیے، کوئی معمولی آواز نہیں ہے یہ، قرآن کی اور اسلام کی آواز ہے یہ، سر جھکا کر سننا پڑے گا باطل کو۔ ڈنکے کی چوٹ بنانے والی چیز ہے، قرآن کی بات ہے یہ۔ میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجات ہو آخرت میں عذاب الہی سے، تو میری بات پر آواز دینا پڑے گا۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے پہچان علامت بتا دیا کہ جو قوم سے چندے مانگتا ہے اور گھگیا کر مانگتا ہے اور گھگیا کر مانگتا ہے، سمجھ لو کہ وہ باطل ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ کسی اسلام کا نام لے کے کچھ اور کر رہا ہے۔ اسلام کا کام کرنے والا پیسہ نہیں مانگتا، زکات نہیں مانگتا، چندے نہیں مانگتا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہر کی بات ہو یا انٹرنیشنل بات ہو، پیسے نہیں مانگتا، تب نکلتا ہے حق، اور پھر ریکویسٹ کرتا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، شرک جیسے گناہ کو معاف کر دے گا، ورنہ سنو، ایمان لائے بغیر، اسلام قبول کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے باپ رے، سدبھاونا چل رہی ہے، سدبھاونا چل رہی تھا، ہندو مسلم ایکتا چل رہا ہے، ہندو مسلم ایکتا چل رہا ہے، ہندو مسلم ایکتا چل رہا ہے۔ ارے ایک کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ کامن سینس کی بات ہے یار یہ۔ اور یہ سننے میں یا بولنے میں آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے یار؟ تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو، حج کیوں کر رہے ہو، روزے کیوں رکھ رہے ہو آپ؟ مطلب شعور ہی نہیں ہے آپ کو اپنے دین کا۔ آپ کہیے ایک نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے۔ ایکتا اگر ہوگا دنیا میں ایکتا، تو صرف اللہ رسول آخرت کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں ہوا ہے، ہوگا، ممکن ہے، لیکن آپ چاہو کہ دھرم کی اور وطن کی اور رنگ نسل کی بنیاد پہ ایکتا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان بیچارے اپنی دکانوں کے نام، اپنے فرنیچر کے نام، تو اپنے یہ نام، تو اپنی گاڑیوں کے نام، تو اپنے ٹرانسپورٹ کے نام ایکتا رہ رہے ہیں، ایکتا۔ یہ ایکتا لفظ پرتیک ہے ہندو مسلم ایکتا کا، غلط ہے؟ جب لفظ ایکتا آتا ہے، یہ ورڈ آتا ہے ایکتا کا، تو ذہن میں یہ بات جاتی ہے، یہ میسج جاتا ہے ذہن میں کہ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا کیسے ہو سکتا ہے؟ سن رہے ہیں آپ یہ بات؟ ممبر پہ سنتے ہیں آپ؟ اسٹیج پہ سمجھ میں آتا ہے؟ بامبے سے آ رہے ہیں، دلی سے آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کچھ نہیں، صرف مسلکوں کی دکان، فرقوں کی دکان، کہ بندے رہنا اپنی اپنی رسیوں میں، چندے دینا، بہت بخیل ہو گئے تم لوگ۔
میرے بھائیو، یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم تو آزمائیں گے بھائی، ہم آزمائے بغیر نہیں رہیں گے. تم کو طرح طرح کے گھاٹوں سے اور ٹوٹوں سے، ڈر سے، خوفی بھوک سے، من الخوف والجوع، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، ڈر سے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر. جو بھوک سے اور پیٹ سے کہ بڑی مشکل سے تو نوکری لگی ہے، بڑی مشکل سے تو دھندا اٹھا ہے، بڑی مشکل سے، اب یہ کون سی بلا سامنے آ گئی. ایسا نہ ہو بھیا کہ دھندا مندہ ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ڈر سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان و مال کے نقصانات سے ہم تم کو آزمائیں گے. دیکھیں گے مومنوں تمہارے ایمان کی کسوٹی میٹھا میٹھا ہے اور ہپ ہپ ہے. کیا؟ تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے جہاد فی سبیل اللہ جو طالبان کر رہا ہے، القاعدہ. مولویوں نے مسجد کے اندر اس قوم کی یہ حالت بنا دی کہ ابجد نہیں معلوم، خدا کی قسم اسلام کی ابجد نہیں معلوم. بس وہ ظاہری دینداری رہ گئی، ظاہری دینداری رہ گئی کہ جمعہ کے دن آ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور ڈبے بھر کے چلے جاؤ پاس. رمضان آ گئے تو روزے رکھو، روزے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، تراویح پڑھو، شب قدر کا چندہ دو، اس کے بعد چاند دکھ گیا جاؤ، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، جاؤ، اس پر کوئی زور نہیں. 5 نمازیں فرض ہیں، جمعہ واجب ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھتے. روزے کا اہتمام چل رہا ہے، تراویح پڑھتے ہیں اور فرض نہیں پڑھتے. روزے رکھتے ہیں تو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، چاند دکھے گا، روزہ ختم ہوگا تو فرض چھوٹ جائے گا. بات بات پہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگلتے ہیں. ایک ماسٹرنی پوچھ رہی ہے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تیری نماز ہی قبول نہیں ہوتی فرض. صلاۃ التسبیح تو بڑی بات ہے. ایک خاتون کہتی ہے کہ وہ 70 بار یہ 70 بار یہ، تو اب گننے میں رہ جاتا ہے آدمی کہاں کی عبادت کہاں کا دل لگے کہ 69 بار تو نہیں پڑھا میں نے تسبیح. کم تو نہیں ہوگی 20 بار یہ 20 بار وہ 70 بار وہ. تو بولے وہ گنتی میں رہ جاتا ہے آدمی، گنتی میں ہی رہ جاتا ہے. بولے تو کہاں سے خدا سے لاؤ اور کہاں سے ملے کہ میں نے 70 بار پڑھا کہ نہیں، 69 تو نہیں ہوا. یہ بڑی اونچی چیزیں صاحب، جو اللہ رسول اللہ میں ڈوب جائیں ان کے لیے یہ باتیں کہ کچھ اور ایکسٹرا چاہیے. صحت مند طبیعت ہے، مرغا بھی ہضم ہو گیا، بکرا بھی ہضم ہو گیا، گائے بھی ہضم ہو گئی، اور کچھ ہے کہ سامر امر ان کے لیے جو پہلے سے بیمار پڑا ہو، لیور کا جس کو دال کا پانی، وہ پوچھ رہا ہے کہ گائے کھا سکتے ہیں کیا؟ ابے پہلے دال تو ہضم کر لے، مریض ہے تو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں گائے حرام ہے، آگے بات کر رہا ہے. ارے میری بیٹی تو اسکول تو چھوڑ دے، پڑھنا چھوڑ دے، پڑھانا چھوڑ دے. میری ماں، میری بیٹی، یہ تیرا دین ہے، یہ ہے تیرا دین. اگر تو گھر سے نکل کے احکام
हराम हिजाब को तोड़कर, पर्दे के उसूल तोड़कर बाहर कमा रही है तो हराम है तेरी रोजी। तू मुसलमान नहीं है मेरी माँ, मेरी बेटी मुसलमान नहीं है तू। मैं बता रहा हूं तेरे को, तेरा दीन पर्दा है, पर्दा, पर्दे में रहना है तुझको लाजिम। कोई भी बहाना करके मेरी माँ मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये इतना अहम उसूल है औरत के सिलसिले में शरीयत का कि अभी रात के रात होने में शक कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें नहीं। औरत के लिए पर्दा लाजिम। जो औरत बेपर्दा है वो मुसलमान तो नहीं है। पहले फर्ज नमाज और नफलें और तरावी और तहज्जुद और तस्बीह, सलात और तस्बीह नहीं, ये बातें नहीं आती, नहीं आ सकती। मेंबर रसूल पर 17 बार बोलता रहूंगा कि तुम शिकार हो गए मस्जिदों का और मदरसों का। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है आप पर, हम पर, कि हम ये बातें कर रहे हैं, ईमान को ताजा कर रहे हैं। नहीं सुन सकते आप। वो मेहरबान बस ये की कोशिश में लगे हैं कि आवाज ना निकलने पाए। ये आवाज तालिबान, अल-कायदा और इस्लाम नहीं, ये फसाम इंसान घाटे में है। कुरान का बयान, इंसान घाटे में है। घाटे से बचने के लिए इंसान को 4 काम करना है। उनमें पहली बात कुरान कहता है ईमान। तो मैं ईमान पर अटक गया कि ईमान ही तो बुनियाद है। अगर बुनियाद खोखली रहेगी और आप इमारत पे इमारत खड़े करते रहोगे तो जमीन पे धड़ाम से आ रहेगी। इसलिए बुनियाद मजबूत करो। अल्लाह रसूल को इस हैसियत से दिल में बसाओ कि झुकेंगे तो अल्लाह के आगे और मानेंगे तो रसूलुल्लाह की, उसके बाद बात खत्म। जो भी अल्लाह रसूल के खिलाफ बात करेगा या उसकी मर्जी के खिलाफ, उसको हम रद्द कर देंगे। वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, बड़े अदब एहतराम से क्या माँ बाप आपको जो शुरू करना है कर लीजिए, मगर आपकी बात से अल्लाह रसूल की नाफरमानी साबित हो रही है, मैं नहीं मान सकता। तो आप दूसरे कहाँ लगते हैं? इस सिलसिले में कोई हिम्मत नहीं, कोई मसलहत नहीं मेरे भाई। ईमान, इब्राहिम वाला ईमान, वो बुनियाद हासिल हो गई। गोया सारे बुत निकल गए कलेजे के, दिलो दिमाग के। सारे बाबा ख्वाजा इंसान जो माबूद की हैसियत से बैठा था दिल दिमाग में कि ये मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सदर जमहूरिया है, ये दुनिया का दादा है, ओबामा कुछ कर लेगा, ये सारे डर निकल गए। उसामा के दिल से और मुल्ला उमर के दिल से सारे डर निकल गए कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर इस जज्बे से कोई का मारता है, जान लेता है मेरी, तो ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, यह है ईमान का ठस्सा, यह है ईमान की अहमियत। मेरे भाइयों, बेईमान जब ईमान समझाएंगे चंदा कर, कौन सा ईमान होगा वो? कौन सा होगा वो? मीठा मीठा हफ वाला और कड़वा कड़वा थू थू वाला। घिगिया के चंदे मांगे जा रहे हैं, कौम को मसले बताए जा रहे हैं, झूठ पर मबनी, झूठ मात्र फरेब के साथ दो। तो कोई है यहाँ पर अम्मा के नाम से देने वाला, अब्बा के नाम से देने वाला, चचा के नाम से देने वाला, फूफी के नाम से देने वाला कोई है? कोई नहीं है। जज्बात तो कैसे खेला जाता है? एक बार भी शर्मा शर्मी ये कह दे, शर्मा शर्मी कि हलाल रोजी हो आपके पास तो दे सकते, जबकि मैं देने को गैरत के खिलाफ बोल रहा हूं, मांगने को। लेकिन हलाल रोजी की जरूरत ही नहीं है। अपना मेडिकोज है, अपन कंडोम बेच रहे हैं, राखी बेच रहे हैं अपन मुसलमान बन के, किसी को भी बहन भाई बना रहे, गुलाल खेल रहे, गुलाल बेच रहे हैं अपन।
کیا نہیں کر رہے ہیں؟ جو موٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو میری ہر تقریر میں آتے ہیں کہ سود بدترین گناہ، رشوت بدترین گناہ، دھوکہ دغا مکر فریب ملاوٹ بدترین گناہ۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ مال طیب یعنی مال حلال، حلال روزی کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، حلال روزی کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس حلال روزی میں یہ بھی ہے کہ تم جس کافر اور مشرک حکومت کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آئے تھے اس کی نوکری کی تم تیاری کر رہے ہو، اس کی نوکری کر رہے ہو، اس کے پینشن لے رہے ہو، پینشن، اور اس کے بعد بھی تقوی میں کمی نہیں ہے، تقوی میں کمی نہیں ہے۔ اور جب ایک عمر گزر گئی، بچپن جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، تو کوئی ایسی جماعت دیکھ رہے ہیں، ایسی جماعت جہاں میٹھا میٹھا ہفا تو کڑوا خوشبو ہو، ٹوپی پہن لیے، داڑھی بڑھا لیے، پگڑی پہن لیے، تسبیح لے لیے، اور باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد نکل گئے، صاحب نکل گئے۔ کیا ہے تو جی بولے ایمان و یقین کی بات ہو رہی ہے صاحب، ایمان و یقین کی بات، میں یہاں کون سی بات کر رہا ہوں؟ ابراہیم کے ایمان والی بات تو کر رہا ہوں میں۔ ایمان و یقین بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کہ محمد کی بات، جبکہ محمد رسول اللہ حضرت ابو بکر سے چھوٹے تھے عمر میں، حضرت ابو بکر خسر تھے رسول اللہ کے، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ آپ کی نکاح میں تھی، رشتے میں بڑے، لیکن اندھا ایمان کہ محمد کی بات میرے سمجھ میں آئے اور نہ آئے وہ حق ہے، ایسا ایمان، تب کہلایا وہ صدیق اکبر۔ تو قرآن و حدیث کی بات پر ایسا عمل، قرآن و حدیث کی بات پر کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی بات جو قرآن سے کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کتنے؟ 17 ہیں۔ آپ اس سے پوچھئے وہ اصلی قرآن 17 میں ہے کہ نہیں، جس کی حفاظت اللہ نے کیا ہے؟ اچھا وہ ہے کیونکہ حفاظت ہی اللہ نے کیا ہے، تو وہ کس کے پاس ہے؟ وہابی کے پاس ہے کہ سنی کے پاس؟ کس کے پاس ہے بتا؟ سوالات اٹھتے ہیں کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا وہ قرآن ہے طالبان کے پاس، القاعدہ کے پاس۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کامیابی سے ہم کنار کیا اللہ نے آج طالبان القاعدہ کو۔ خدا کرے یہ میری بات ایڈمنسٹریشن سن رہا ہو، حکومت سن رہی ہو، مذاق نہیں ہے یہ۔ اللہ کی حکومت کا انکار کر کے اپنی حکومت چلانے والے باغیوں، تمہارے لیے بھی ہم رحمت ہیں، رحمت، زحمت مت سمجھنا۔ اللہ کا حکم چلے گا، بندے کا نہیں۔ ڈر رہے کہ باپ رے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آج ایک صاحب نے آگے نیوز دیا، بگیسٹ نیوز کہہ سکتے ہیں اس کو، 46 ممالک سے اپنی ایمبیسی بند کر دیا امریکہ نے۔ اتنا خوف زدہ ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے، اتنا پریشان ہے کہ اب میں محفوظ نہیں کہیں بھی، افغانستان سے ہار کے جا رہا ہوں، جانے بھی نہیں دے رہا ہے، وقت کا مجاہد نکلنے نہیں دے رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں کہ نکلنے دے رہا ہے۔ کیا سمجھ کے آئی تھے؟ اللہ ہمارے بات خوش ہوگا نا، انعام دے گا۔ کچلنے آیا تھا میدان بدر، یاد نہیں تجھے؟ 46 ممالک سے کہ اب میرے آدمی محفوظ نہیں، اب میرے آدمی کہیں محفوظ نہیں۔ یہ ہے داستان، کون بیان کرے گا اس کو؟ مسجد کے ممبروں سے بیان نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں،
कौन बयान करेगा? पूरी कौम को नादार बना दिया। मर्द बनाना था मेंबर रसूल से, क्या बनाकर रख दिया, खुदा की कसम। कौन करेगा ये बात? ये बात आई थी ऐसे आजाद स्टेट से, आजाद मर्दों के द्वारा। 12 साल होने जा रहे हैं। 12 वर्ल्ड ट्रेड का बहाना करके अफगानिस्तान आया था इस्लामी हुकूमत को दबाने के लिए, जहां पर्दे का एहतमाम किया जा रहा था, औरतों को घर में रहने की दावत दी जा रही थी, जहां नौजवानों से कहा जा रहा था कि शादी करो, निकाह करो, लंग लंग घूम रहे हो। 15 साल के से जवान होके 25 साल तक तुम्हारे माँ बाप शादी की तैयारी में लगे। शादी करो, दाढ़ी रखो चेहरे पर, खाल खींच लूंगा तुम्हारी, स्कूल बंद करो। वहां दुनिया की अंग्रेजी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, यहूद और नसारा का। यहूद और नसारा के बनाए हुए साचे हैं ये कॉन्वेंट, ये स्कूल, ये मठ मंदिर। अपना सिलेबस पढ़ो, कुरान अपनी जबान सीखो, अरबी। भाइयों सुनते को डर लगता है, ये हालत कर दिया। अब मैं तो आपके सामने बयान कर रहा हूं, मुझे डर नहीं, मेरे साथ क्या होगा, जो कुछ होगा बेहतर होगा, मेरे हक में होगा, मेरे हक में होगा। और अगर कोई मुझे तलवार दिखा रहा है या अपना कानून बता रहा है तो तू तीर आजमा लेना, मैं जिगर आजमा लूंगा। ये ईमान बोलता है, ये ईमान। अल्लाह आमनू, ईमान। ईमान से हटने को जी नहीं हो रहा है, क्योंकि बुनियादी खोखलिएजा मच्छर छाने जा रहे हैं और ऊंट निगले जा रहे हैं। ऊंट छोटे छोटे मसाइल में बड़े बड़े फतवे तलब किए जा रहे हैं, बड़े बड़े फतवे तलब किए जा रहे हैं, और बड़े बड़े मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। बेटी बराबर पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं। घर के अंदर गैर मर्द आ रहे हैं, दुकानों में सूद रिश्वत झूठ चल रहा है, मिलावट चल रही है। और सबसे बढ़कर ये सियासत में जो फिरौन है नमरूद, वो हमारा इब्राहिम और मूसा का आका बना हुआ है, इब्राहिम और मूसा का मिनिस्टर बना हुआ है। कौन? इब्राहिम, नमरूद और फिरौन। 13 साल तक कशमकश होते रही मक्का में, और 10 साल तक मदीना में भी 23 साल तक कशमकश होते रही कुफ्फार और मुशरिकीन से। वो हमारे भैया बने हुए हैं, बड़े भैया, मुकन्निन, कानून साज, परस्त। कैसी दोस्ती है? ईमान खतरे में पड़ा हुआ है तुम्हारा, खुदा की कसम। इस पर कोई तबसरा नहीं। शब कदर हो गई, जितना मिलना था मिल गया। हाफिज साहब ने कुरान के खत्म का ऐलान कर दिया, पढ़िए सब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 27वीं शब में ये कुरान खत्म हो गया। आपने कुछ समझा, कुछ समझ में आया इस साल या पूरी जिंदगी में? पूरी जिंदगी में नहीं आया, आ भी नहीं सकता था। अजनबी जबान में आपको सुनाया शैतान ने कुरान, अजनबी जबान में। फर्राटे की अंग्रेजी जानते हो आप, संस्कृत जानते हो, हिंदी जानते हो, दीगर लैंग्वेज, कुरान ही नहीं जानते। समझिए बात को। अब तर्जुमा पढ़िए आप तफहीमुल कुरान से। दवा वही लीजिए जिसको डायग्नोस करे डॉक्टर जो लिख कर दे, दवा वही लीजिए, वरना अपनी मनमानी की या किसी हकीम के लौंडे से दवा ली तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। खुदा मैं बता रहा हूं आपको, जिंदगी का निचोड़ तफहीमुल कुरान सामने है, उसका तर्जुमा तशरीह पढ़िए, मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पढ़िए। मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूं, शार्ट करता जा रहा हूं, लिटरेचर पढ़िए। जमात इस्लामी आज की वो ये चाहेगी कि मौलाना का लिटरेचर ना पढ़े, क्योंकि वो भी उनके खिलाफ चला गया। वो भी बेचारे जमहूरियत पसंद हो गए, वो भी मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने लगे और बैतुल माल चलाने लगे। पहले इनकलाब के लिए आए थे, वो भी रौ में बह गए। आप पढ़िए डॉक्टर इसरार अहमद साहब की सीडीज देखिए, समझिए। ये लोग इनकलाब की बात करते हैं, इस्लाम क्या है?
ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاں پازیٹیو کام ہے، پازیٹیو، میٹھا ہی میٹھا ہے، میٹھے چاول، شوگر ہو جائے گی۔ تنقید وہاں بھی نہیں ہے، باطل پر کھل کر حکومت کو منع کر رکھنا ہے، چینل چلانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کتاب لکھنے کے لیے اور چینل چلانے کے لیے اور مدرسہ کھولنے کے لیے اور اسکول نہیں۔ آپ اگر مومن ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط نقصان سے بچنے کے لیے اللہ ہی نے فرمایا، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے سے بچنے کے لیے دوسری شرط کہ جس اللہ رسول کو مانا ہے اس کو اب نبھا دیجئے، اپنے گھر میں، دکان میں، سیاست میں۔ کسی دوسرے کا وہ بھی منافق اور کافر کے پالیسی، پروگرام اور سلیبس کو زندگی میں جگہ مت دیجیے، تمہاری بربادی ہے اس میں۔ سلیبس قرآن کا، کانسٹیٹیوشن قرآن کا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہوا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور وظیفے کرنا پڑے گا، کچھ نہیں۔ آپ نے اللہ کو مان لیا، بس اس کے آگے جھک جائیے، 5 نمازیں اس کے لیے پڑھیے، اور وہ نمازوں کو قبول کرنے کے لیے گھر میں پردہ رکھیے اور دکان میں حلال، بس اتنی شرط ہے کہ آپ کی روزی حلال ہو، آپ کے گھر میں پردہ ہو، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے ایمان میں غیر نہ ہو حاکم کی حیثیت سے۔ بس 2-4 کام کرنے ہیں آپ کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں پیٹ کو بھرنے کے لیے، صحیح غلط کا، حلال حرام کا خیال رکھ لیجیے میرے بس۔ یہ کام آپ کا دلیل بن جائے گا آپ کی دعوت پر، یہ مسلمان ہے، یہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو عمل کی طرف بلاتا ہے، یہ سودی کاروبار نہیں کرتا، یہ رشوت کا لین دین نہیں کرتا، اس کے گھر میں آپ کو بے پردگی نہیں ملے گی، بچہ نہیں جا سکتا صاحب ان کے حرم سرا میں، نہیں جا سکتا۔ یہ الگ ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، لوگ کھینچیں گے، لوگ اسلام کی طرف کھینچیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں باپ رے، جیسا دھن سی سوار ہو گئی ہو اسلام پسندی کی، عورت وہی بے پردہ، روڈوں کی زینت، بچے بے رحم، حلال حرام کی تمیز نہیں، مگر ٹوپی لگا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صاحب دعائی دے رہے ہیں صاحب، نہیں۔ اگر آپ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی بیوی کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، کوئی چہرہ نہ دیکھے اس کا دروازے پر کھڑی نہ رہے وہ، تو پھر آپ مسجد میں صحیح ہیں۔ آپ مسجد میں ہیں، عورت روڈ میں بیٹھی ہے، نہیں، پھر آپ مطلب پاگڑی پوری کر رہے ہیں مسجد، آپ غلط کام کر رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، بھنگ کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ معیار ہے، کچھ 2-3 باتوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کبھی بھی کہیں بھی، پردے میں اور حلال روزی میں۔ عمل کی بات آ رہی اس لیے کر رہا ہوں میں، رہا عقیدہ تو عقیدہ میں تو مشرک اور کافر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کہاں سے سمجھوتا کر لیا تم نے اس نظام جمہوریت سے، لوک تنتر سے، کس دلیل سے کی بنیاد پر، کس حدیث کی بنیاد پر؟ خدا کی قسم، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے لے کے خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، اولیاء اللہ کی سیرت سے بتائیے آپ کہ انہوں نے کفر و شرک کو ذرہ برابر ہی برداشت کیا ہو، ذرہ برابر ہی برداشت کیا ہو؟ نہیں بتا سکیں گے آپ نے کیسے کر لیا کرو مسلمان میں؟ یہ ہماری سائے پیہم کی کرامت ہے کہ آج ابلیس کہتا ہے مجلس شورا میں
یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. صدیاں ہو گئی غفلت کی زندگی، راؤنڈ لیا اس نے اور یہ حال کر دیا سمت کو. ورنہ مٹھی بھر ہے آج بھی طالبان، مٹھی بھر. اور رزلٹ نکل گیا، جو رزلٹ جنگ بدر میں نکلا تھا ماشاءاللہ 21ویں صدی میں وہ افغانستان میں نکل گیا. فخریہ بولیے، فخریہ نام لیجیے القاعدہ کا. القاعدہ وہ دنیا میں چھایا ہوا اس کا نیٹ ورک.